دوستو تپڑوں کی خاطر جتنا بھاگتے ہو، صنف نازک کی خاطر جتنا تم بھاگتے ہو، اگر اتنی بھاگ دوڑ تم دین کے بارے میں کرو تو کتنا تمہارے پاس علوم آ جائے، اسلام کی حقیقت آ جائے۔ اور جتنا تم دندے کی کوشش کی ٹینشن رکھتے ہو، اتنی اگر تم علم کو سیکھنے کے لیے دینیات سیکھنے کی ٹینشن رکھو تو تمہاری زندگی میں کتنا دین آ جائے۔ اور جتنی تم نیتاؤں کی تعریف کرتے ہو صبح اٹھتے بیٹھتے، اگر رب کی تعریف کرو، اس کی حمد و ثنا بیان کرو تو تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہو جائے۔ اور تم جتنے اپنے بچوں کی فکر رکھتے ہو، اتنی اگر امت کے بچوں کی، فلسطین کے بچوں کی فکر رکھو تو تمہارا ایمان کیا کہنا، ٹھیک ہے۔ اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے حلیے کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے گیٹ اپ کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تم دل کے اندر اللہ رب العزت کا کتنا خوف رکھتے ہو، کتنی امت کی تڑپ ہے، کتنی قوم کی فکر ہے، امت کے مستقبل کی کتنی فکر ہے۔ اگر تم اس کی فکر رکھتے تو تمہارے ایمان کا جو لیول ہے وہ کتنا اسٹرانگ بن جاتا اور تم اپنے اصلی اچیومنٹ کو حاصل کر لیتے۔ لیکن دوستو الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ تو اس طریقے کی اس قوم کی حالت بن چکی ہے اور حقائق سے منہ موڑ رہی ہے، اور ظاہری مادی اسباب کے اوپر ان کی نگاہیں ہیں کہ کس کے پاس طاقت ہے، کس کے پاس اکثریت ہے، کس کی کیسی شان ہے۔ دوستو یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ صرف اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی۔ جب پرلے ہوگا، جب قیامت ہوگی، جب ججمنٹ ڈے ہوگا تو اس دن صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ یہ پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے، یہ زمین اور آسمان دفتر کی طرح لپیٹ لیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کوئی باقی نہیں رہے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر تمہارے سے اعمال کی پوچھ ہوگی، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ کتنی دعائیں کی تم نے ان مظلوم بچوں کے لیے، فلسطین کے لیے، کتنی ہمدردی رکھی، یا پھر جمعرات کی فاتحہ لگا کر تم اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو گئے۔ اللہ تمہاری 2 روٹی کا محتاج ہے؟ یا گوشت کھا کے آپ نے آپ کو مسلمان ثابت کیا، یا ٹوپی لگا کر آپ نے آپ کو مسلمان ثابت کیا، یا آپ نے آپ کو یہ سمجھا کہ میں تو بہت بڑے ادارے کا مالک ہوں، بہت بڑے مراکز کا مالک ہوں، قائد ہوں، میری پکڑ تو نہیں ہوگی۔ اتنی بڑی شخصیت کی اللہ کیسے پکڑ کرے گا؟ رئیس الجامعہ ہوں، اور میرے تو پیچھے جو دمیں لگا رکھی ہے شیخ الاسلام کی، خطیب ریگستان کی، میں نے پیچھے کیسی کیسی دمیں لگا رکھی ہے، کیسے کیسے پونچھ لگا رکھے ہیں، کیسے کیسے اپنے ٹائٹل بنا رکھے ہیں، مبلغ اسلام، مفکر اسلام، شیخ الاسلام، مفتی ایشیا، اس طریقے کے ہمارے ٹائٹل تھے۔ تو میرے کو تو رب بچا لے گا۔ دوستو اللہ کے یہاں اونچ اور نیچ نہیں چلتی، اللہ کے یہاں مقامات نہیں چلتے، اللہ کے یہاں حسب اور نسب نہیں چلتی۔ اللہ تمہارے دلوں کا مالک ہے، دلوں کا مالک ہے۔ تمہارے دل میں کتنا اخلاص تھا، یا تم دنیا میں اپنا پرسنالٹی کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے، مشہور کرنے کے لیے، اپنی تشہیر حاصل کرنے کے لیے تم نے کام کیے، اور امت کے اوپر جب وقت آ پڑا تب تم نے اپنی آنکھیں موند لی تھی۔ آنکھیں کبوتر کی موندنے سے یا بند کرنے سے وہ بلی سے نہیں بچ سکتا، رب کی گرفت سے تم نہیں بچ سکتے، کتنے بھی تم آنکھیں موند لو، ٹھیک ہے۔ اللہ را خدا کا خوف دل میں رکھو اور حقیقت کو پہچانو، کیا ہو رہا ہے امت کے ساتھ اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ اناج کھاتے ہو، تھوڑی ٹرانسپیریسی رکھا کرو، دور درستہ رکھا کرو، لمبی سوچ رکھا کرو، ڈیپ لرننگ کیا کرو،
اور امت کے بارے میں اسٹڈی کیا کرو۔ حق کی آواز اگر پہلے بھی کوئی اٹھائی جاتی تھی تو اس کو بھی دبا دیا جاتا تھا۔ اسلامی حکومتوں کے اندر، بنو امیہ کے دور کے اندر، جو 3 بر اعظم کے اوپر ان کی حکومت تھی، دنیا کے 3 بر اعظم کے اوپر ان کی حکومت چلتی تھی، لیکن کوئی اگر حق کی آواز کہتا تو اس کو جیل جانا پڑتا یا کوڑے کھانے پڑتے۔ اماموں نے کھائے ہیں، محدثین نے کھائے ہیں، جنہوں نے حق کی آواز کو بلند کیا۔ تو دوستو، حق بہت کڑوا ہوتا ہے۔ حق بات آج بھی کہتے ہیں تو لوگ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ میری نظروں کی طرف دیکھ، زمانے پہ نہ جا۔ اچھا نہیں ہوتا یوں سپنوں سے کھیلنا، بڑا مشکل ہے حقیقتوں کو جھیلنا۔ ٹھیک ہے دوستو؟ ہاں، کیا کہتے ہیں، سویٹ ڈریم، وہ دیکھنا تو اچھا ہے، سپنوں سے کھیلنا اچھا ہے، لیکن ریئلٹی، حقیقت جب سامنے آتی ہے تب انسان کا ایگزام ہوتا ہے، پریکشا ہوتی ہے۔ اس پریکشا کی گھڑی کو کوئی فائٹ کر سکتا ہے۔ اس وقت جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم انصاف قائم کریں گے دنیا کے اندر، وہ تنظیمیں بھی خاموش ہیں۔ ان کے بچے بچے نہیں ہیں، ہمارے بچے بچے ہیں۔ دیکھو فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن دوستو، اپنے بچے بچے ہیں، ان کے بچے کچھ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے بچے سیف ہیں، ہماری لائف سیف ہے، تو سب کچھ سیف ہے۔ نام رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ تم میں سے اگر کوئی برائی دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روک نہیں سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے روک نہیں سکتے تو دل سے برا مانو۔ یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ دوستو، جب اس قسم کی دین کی باتیں بتائی جاتی ہے تو ہمارے بڑوں کے اوپر اور ہمارے چھوٹوں کے اوپر بجلی گرتی ہے، کیونکہ ان کی لائف جو ٹارگیٹ بنتی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ کیا کیا پھک پھک کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، الحق کو مرن، حق بہت کڑوا ہوتا ہے۔ ہاں، سچائی کی بات کہیں گے تب سب کے دل کو برا لگے گا، اور یوں کہو کہ ہمارے اکابرین بہت نیک ہیں، ہمارے مفکر بہت ہیں امت کے، یہ قوم بہت شاندار ہے، اور دست دست دریا بھی نے چھوڑے ہم نے، اس طریقے کی تعریف کر تو سب کہتے ہیں ہاں واہ 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 واہ۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کہ حقیقت اس کے سامنے رکھی جائے، ریئلٹی اور واستوکتا ان کو بتائی جائے، تو کہتے ہیں یہ تو قوم کی برائی کرتا پھرتا رہتا ہے۔ دوستو، یہ ہے، دیکھو کس کو سنائے اور کون سنے گا، اسی لیے تو چپ رہتے ہیں۔ اپنے تو ادنا سے آدمی ہے، دعا کر سکتے، میرے رب سے دعا کر سکتے، یا اللہ تو قادر ہے ہر چیز کے اوپر، تو اگر حالات کو سازگار بنانا چاہے تو پل بھر میں بنا سکتا ہے، کن فیکون۔ میرا رب بھی حالات کو سازگار بنائے گا۔ دوستو، سب لوگ دعا کریں، عام پبلک کا فرض ہے، دعا کرتے رہیں۔ اسٹیپ جو بھی آپ اٹھانے جا رہے ہو سوچ سمجھ کے اٹھاؤ۔ ٹھیک ہے، بعد میں پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، چاہے کوئی بھی وشے ہو، کوئی بھی سبجیکٹ ہو، سوچ سمجھ کے آدمی کام کرتا ہے تو بعد میں پچھتاتا نہیں ہے، نہیں تو پھر چڑیا چگ گئی کھیت۔ ٹھیک ہے، ہم اللہ کی تعریف اتنی نہیں کرتے جتنی آج کل ہم نیتاؤں کی تعریف کر رہے ہیں۔ دوست، تمہیں مرنا ہے، اندھیری کوٹری میں جانا ہے، یہ ہمیشہ دنیا میں سیاست نہیں چلے گی، پولیٹیشین نہیں چلے گی، یہ پد، یہ مرتبے، یہ پاسبلٹی، یہ اسٹینڈرڈ، یہ اسٹیٹس، یہ مقام، یہ پرتشٹھائیں سب مٹی میں ملنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، رہے گا صرف اللہ کا نام رہے گا، اس کو تو یاد کرتے نہیں، جو مقصد تھا ہمارا، اچیومنٹ تھا، اس کو تو حاصل کرتے نہیں، اور بس ان لیگل ایشو میں ہماری قوم بھٹک رہی ہے، جس کا کوئی گوالیہ نہیں، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر، اس اونٹ کی طرح جس کی کوئی نکیل نہیں ہے۔ کس کو سنائے اور کون سنے گا، اس لیے تو چپ رہتے ہیں۔